الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کتاب اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں نافرمان محمد کا ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
کافی جمعات میں اس مسجد سے بھی اور ملک پاکستان کی دوسری تمام مساجد سے کچھ عرصے سے آپ کو عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ اور شان صحابہ کے حوالے سے گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اتنی گفتگو سن لینے کے بعد مجھ سمیت ہم سب نے کبھی خلوت میں، علیحدگی میں، انفرادی میں بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ صحابہ کرام کو آخر یہ مقام اور یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوا اور آپ کی صحبت بھی نصیب ہوئی۔ یہ بھی ایک بڑا اعلیٰ شرف ہے، اعلیٰ مقام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور خوبیاں، کچھ اور صفات، کچھ اور خصوصیات بھی تو ہوں گی نا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو، آپ کے صحابہ کو، آپ پر جان کو قربان کر دینے والے حضرات صحابہ کرام کو آخر اتنا مقام جو دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری، فرما برداری اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے اس قدر پیار، اس قدر عقیدت اور اس قدر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جب ان کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ فرمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل و جان سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ وہ فرمان چاہے نماز کے حوالے سے ہو، وہ فرمان چاہے خوشی کے حوالے سے ہو، وہ فرمان چاہے غمی کے حوالے سے ہو، وہ فرمان چاہے لباس کے حوالے سے ہو، حجامت کے حوالے سے ہو، الغرض دین اور دنیا کے تمام تر معاملات کے حوالے سے ہو، جب حضرات صحابہ کرام کی جماعت تک جب یہ پہنچ جاتا، کہنے والا حوالہ رب کے قرآن کا دیتا یا حوالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دیتا، تو وہ دوسری بات نہیں کیا کرتے تھے، بس فرمان سننے کے بعد سر تسلیم خم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آگے رب کا قرآن آگے ہے، محمد کی حدیث آ گئی ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ہماری برادری کیا کہتی ہے، ہمارا خاندان کیا کرتا ہے، ہمارا امام کیا کہتا ہے، میرے بڑوں نے کیا کیا اور کیا کہا کرتے تھے، قطع نظر اس بات کے جب انہوں نے یہ سن لیا کہ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے، مان لیا، جب سن لیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے، دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ آخر یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ایسے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اللہ پاک نے ایسے اعلان نہیں فرما دیا، فرمایا میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، اور یہاں تک بھی بس نہیں، بلکہ فرمایا اگر میری دنیا میں چلتے پھرتے جماعت کو دیکھنا چاہتے ہو، حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لو، یہ رب کائنات کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی کیوں؟ میں ان سے راضی کیوں ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا لمن خشی ربا، اس لیے کہ ان حضرات صحابہ کرام کی جماعت نے مجھ اللہ سے ڈرنے کا صحیح حق عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ سے انہوں نے ڈرنے کا صحیح حق ادا کیا، اللہ کی اطاعت کی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح معنی فرما برداری تابع داری کی ہے، اللہ نے اسی وجہ سے ان کو اپنی جماعت ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ آپ لوگوں کو کرتا دیکھتے ہوں گے، آپ لوگوں کو کہتا سنتے ہوں گے، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں برادری یہ کرتی ہے، فلاں جماعت یہ کہتی ہے، فلاں بڑی پگڑی والا یہ کہتا ہے، لمبے چولے والا یہ کہتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے سب کی سنی، سب کچھ کو دیکھا، لیکن جب ماننے کی باری آئی تو یا رب کے قرآن کی بات مانی یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بات مانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر یہی اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، او ایمان والو تم اللہ کی بات خوشی خوشی سے مان لیا کرو، تم میرے رسول محمد الرسول اللہ کی بات خوشی سے مان لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رسول جس راستے پہ تمہیں چلنے کا کہے تمہیں چلنا پڑے گا، جس بات کو کرنے کا کہے تمہیں کرنا پڑے گا، جس بات سے میرا رسول تمہیں منع کرے تمہیں رک جانا پڑے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو چاہتے ہو پھر تمہیں اللہ کی بات کو ماننا ہوگا، پھر تمہیں پیارے پیغمبر کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام بھی ایسی جماعت تھی، وہ ہر معاملے میں پیارے پیغمبر کی سنت کو ملوذ خاطر رکھ کے زندگی گزارا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کی زندگی کے معمولات کو دیکھا کرتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ حدیث سنائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے قریب کھڑے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، او پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تجھے بوسہ دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھتا تو میں عمر بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ اپنی مرضی سے نہیں چومتا، اپنی مرضی سے بوسہ نہیں دیتا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ پتھر کو کیوں چوم رہا ہوں؟ اس لیے کہ چومتے ہوئے میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ سمجھ آئی، ہمیں بھی وہ کام کرنا ہوگا جو کرتے ہوئے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کیا ہے ہمیں بھی کرنا ہوگا، آپ نے نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کام کے قریب نہیں جانا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
دیکھیے پیارے پیغمبر کی سنت سے پیار، دیکھیے پیارے پیغمبر کے عمل سے پیار، دیکھیے پیارے پیغمبر کے فرمان سے پیار۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، غلام بھی ان کے ساتھ ہے، غلام ساتھ ساتھ جا رہا ہے، چلتے چلتے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، بانسری کی، ڈھول کی، گانے باجے کی کان میں آواز پڑی۔ آواز کو سنتے ہی کانوں میں انگلیاں دے دیں، کانوں میں انگلیاں دے دیں، آواز تاکہ کانوں تک نہ پہنچ پائے، اور اپنے غلام سے کہا جب آواز آنا بند ہو جائے مجھے بتا دینا، میں اپنی انگلیاں کانوں سے نکال لوں گا۔ ایسے ہی کیا، چلتے چلتے غلام سے پوچھا ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ پھر اپنی انگلیاں کانوں میں دیے رکھیں۔ جب غلام نے کہا نا کہ حضرت آواز آنا بند ہو گئی ہے، اپنی انگلیوں کو کانوں سے نکالا، اور نکالنے کے بعد فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ ایسے کرتے دیکھا، ابن عمر نے بھی اس موقع پہ ایسے کیا جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام کی عقیدت تو دیکھیے، حضرات صحابہ کرام کا سنت سے پیار تو دیکھیے، حضرات صحابہ کرام کا پیارے پیغمبر کے عمل کے ساتھ محبت کا اظہار تو دیکھیے۔ جو کام دے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، موقع اگر آیا ہے تو ویسا ہی عمل کر کے بتا دیا اور دکھا دیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کے اندر مجھ رب کو راضی کیا، قیامت کا دن آئے گا جنت کے اندر میں حضرات صحابہ کرام کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، انہوں نے مجھے راضی کیا، میں ان کو راضی کروں گا۔ انہوں نے میری بات مانی دنیا کے اندر، قیامت کا دن آئے گا جنت کے اندر میں ان کی بات مانوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو چاہو گے ملے گا، جو بولو گے تمہاری مراد پوری کی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندے کو وہ کرنا ہوگا جو رب کا قرآن کہے، محمد کی حدیث کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو بات مانی جائے گی۔ یہاں ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق جوانی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھیں، اپنے مرضی کے مطابق حج کریں، اپنے مرضی کے مطابق ہم لباس پہنیں، اپنے مرضی کے مطابق ہم حجامت بنوائیں، ہر روز بالروزہ چلائیں اور شیو کرائیں، اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنے کام کرتے نظر آئیں، اور ہماری مرضی اپنی چلے، اور خواہش یہ ہو کہ رب رحمان بڑا غفور الرحیم ہے، قیامت والے دن اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات ذرا سمجھ کے جانا چاہیے۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں جی وہ قاری صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا اور پھر یہ کہہ دیا۔ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھئے، مسئلہ میں بیان کروں، تحقیق کسی اور سے جا کے کرو تو یہ تحقیق نہیں ہوتی، یہ فتنہ پھیلتا ہے میرے بھائیو۔ بات آپ مجھ سے پوچھو، میں نے کی ہے نا بات، تحقیق مجھ سے کرنی چاہیے۔ مسئلہ سمجھ کے جائیے، اپنے مرضی نہیں چلے گی، مرضی رب کے قرآن کی چلے گی، مرضی محمد الرسول اللہ کے فرمان کی چلے گی۔
اس میں کوئی شک نہیں، قیامت والے دن بندہ اپنی مرضی سے جنت میں جائے گا، رب کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ چاہے جتنے بھی بندہ اعمال کر لے، اپنے اعمال کے بل بوتے پہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جائے گا تو کس وجہ سے؟ رب کی رحمت کی وجہ سے۔ امام کائنات سے پوچھنے والوں نے پوچھا محبوب آپ بھی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، رب کے رحمت کی وجہ سے۔ لیکن رحمت کے اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا، رحمت کے حصول کے اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے نا۔ رحمت کے حصول کے اسباب کے ذرائع نماز، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے، فرما برداری ہے، قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے تو مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن رب العالمین اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے گا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، بلکہ اس سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ ایک مرتبہ نا جزرف الیدین صحیح بخاری کی، جزرف الیدین امام بخاری کی روایت ہے، کھڑے ایک آدمی ان کے سامنے آ کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ جب رکوع میں جاتا ہے تو رفع الیدین نہیں کرتا، رکوع سے اٹھتا ہے تو رفع الیدین نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو نہ کرتے دیکھ کر پتھر اٹھائے اور پتھر اس کی طرف دے مارا اور فرمایا کہ تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ تو نے محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا؟ کیسے جرأت ہوئی ہے تجھے؟ رفع الیدین کرنا پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ جب سے نماز فرض ہوئی، جب سے نماز کے احکامات جاری ہوئے، جبریل امین علیہ السلام نے جب سے نماز کے احکامات لے کے اللہ کے حکم سے زمین پہ نازل ہوئے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جب سے نماز کا طریقہ سکھلایا، بتلایا، دکھلایا، بتلانے، سکھلانے اور دکھلانے کے بعد آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے حضرات صحابہ کرام نماز ایسے پڑھی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا من صلی کما امرا ومن توضا کما امرا، وضو ایسے کرو گے جیسے میں نے کیا، نماز ایسے پڑھو گے جیسے میں نے کی، اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہاری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سنت پہ عمل کرنے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا رفع الیدین نہیں کرتا، اٹھایا پتھر دے مارا۔ تجھے کیسے جرأت ہوئی ہے رفع الیدین کرنا؟ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر لے کے جانا پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرنا، کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا یا کانوں کی لو کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ پیغمبر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ بس آپ نے پہلے کیا، شروع میں کیا پھر چھوڑ دیا، میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے میں قسم نہیں اٹھاتا، نہیں کہتا کہ میرے سر پہ قرآن رکھ کے کہو، صرف اسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس جرأت کے ساتھ، اس ضمانت کے ساتھ، اس گارنٹی کے ساتھ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ بات کہتا ہوں۔ کوئی بندہ اگر کسی کے پاس جرأت ہے میری اس بات کو چیلنج کر کے دکھائے اور یہ ثابت کر کے دکھائے کہ امام کائنات نے شروع میں رفع الیدین کیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا تھا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے، اگر دلیل دکھاؤ گے یہی اعلان کروں گا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، آئندہ کے بعد تم نے نہیں کرنا۔ دلیل لا کے دکھاؤ تو صحیح، جس میں یہ واضح لکھا ہو
کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین شروع میں کیا تھا پھر بعد میں چھوڑ دیا تھا؟ کوئی ایک حدیث، لیکن یاد رکھو زمین و آسمان مٹ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین شروع میں کیا تھا بعد میں آپ نے منع کر دیا تھا۔ کوئی ایک حدیث۔ اگر اس فقیر کے پاس آؤ، اس خاکسار کے پاس آؤ اور اس سے پوچھو کہ قاری صاحب، امام صاحب رفع الیدین کا آپ نے کہا کہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، دکھائیے کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم صحیح بخاری میں دکھاؤں گا، صحیح مسلم میں دکھاؤں گا، سنن ابی داؤد میں دکھاؤں گا، سنن نسائی میں دکھاؤں گا، سنن ماجہ میں دکھاؤں گا، جامع ترمذی میں دکھاؤں گا، مشکات میں دکھاؤں گا، سنن بہقی میں دکھاؤں گا، اور یہ حوالہ دوں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی رفع الیدین کیا، صحابہ نے بھی کیا، آپ کی وفات کے بعد حضرات صحابہ کرام نے رفع الیدین کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خود کہتے ہیں، آپ کی وفات کے بعد کہتے ہوئے خود کہتے ہیں، تابعی کہتا ہے میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے ابوبکر صدیق کو دیکھا تھا، ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں رفع الیدین کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رفع الیدین کرتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، رفع الیدین کرنا چاہیے، مت سمجھیے میں کیوں کروں، میرے والد نے نہیں کیا میں کیوں کروں، میرا امام نہیں کرتا میں کیوں کروں، میری برادری نہیں کرتی میں کیوں کروں، میرا قبیلہ نہیں کرتا میں کیوں کروں، فلاں نہیں کرتا۔ یاد رکھیے سب غلط ہو سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب غلط ہو سکتے ہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرا والد بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا استاد بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا امام بھی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، میری برادری بھی غلطی کا شکار ہو سکتی ہے۔ غلطی سے پاک صرف اور صرف کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور اسی نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے پیارے پیغمبر نے رفع الیدین کیا ہے، ہمیں کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث سنیے جو میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو بندہ میری سنت سے پیار کرے گا، میری سنت سے محبت کا اظہار کرے گا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں سمجھ لیجیے اس نے محمد الرسول اللہ سے پیار کیا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو بندہ میری ذات کے ساتھ، میری بات کے ساتھ، میری سنت کے ساتھ، میرے فرمان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے عمل کا اظہار کرے گا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ بھی اور میں بھی جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں، ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ حنفیوں نے لکھا ہے اصول الشاشی کتاب، اس کے اندر لکھا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کہتے ہیں جی نماز کے اندر اگر مطلق قرأت نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوتی، آپ کی نماز جائز ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے مطلق قرأت پڑھ لی، مطلق قرأت کر دی، اور آپ نے اگر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ کی، آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن سورۃ فاتحہ کے نہ پڑھنے سے آپ کی نماز میں نقص آئے گا، اور نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہو جاؤ گے۔ عجیب عقل دانی ہے کہ نماز بھی بندہ پڑھے اور پھر گناہگار بھی ہو، پھر ایسا کام کرے کیوں کہ جس کے نہ کرنے سے نماز تو ہو لیکن بندہ گناہگار ہو۔ پھر ضروری ہے کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ان کے نزدیک سورۃ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھ لیا جائے۔ میرے بھائیو
یہ ساری شیطانی خیالات ہیں، شیطانی وساوس ہیں۔ جی اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگی نماز، نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر ہم یہ جذبہ رکھ کے اس لیے ہم رفع دین کریں کہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ اس لیے پڑھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرات صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، اس سنت کے ساتھ پیار کی وجہ سے، محبت کے اظہار کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا، آپ کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے مقام صرف اسی لیے دیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے اپنے آگے آگے رب کے قرآن کو رکھا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس لیے ان کو دنیا کے اندر چلتے پھرتے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے زمین پہ چلتے جنتی کو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، یہ شخص جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ یہ جنتی ہونے کا اعلان ایسے نہیں کیا گیا، سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملا، صرف اسی وجہ سے ملا ہے انہوں نے وہ کیا ہے جو کہ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین، الاولین، مہاجرین، انصار، اللہ ان پہ بھی راضی ہے اور اللہ ان پہ بھی راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے جو انصار کی اتباع کریں گے، جو مہاجرین کی اتباع کریں گے۔ انصار صحابہ کو دیکھیں، رفع دین کرتے تھے، مہاجرین صحابہ کو دیکھیں، رفع دین کرتے تھے۔ لہذا ہم اپنے ائمہ اسلاف کو دیکھیں، سارے کے سارے اسلاف تقریباً رفع دین کیا کرتے تھے۔ بہرحال کوئی کرے یا نہ کرے، ساری دنیا رفع دین چھوڑ دے، اہل الحدیث صرف اس لیے رفع دین کرتی ہے کہ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔